جی اچھا جی، آج 10 محرم الحرام 17 جولائی ہے اور دن کے تقریباً 2:30 بج رہے ہیں، تو بجلی نہیں ہے، مگر بہرحال یہ ہے کہ وہ جو رات کو مضمون ادھورا رہ گیا تھا واصف صاحب کا، جو ہم آپ کے سامنے ایک مقالہ یا وہ پیراگراف کہہ لیں، وہ جو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور محرم الحرام اور عاشورہ کے حوالے سے بہت زیادہ عملی ہدایات، پریکٹیکلی ریلیونٹ قسم کی ہدایات تھیں، کیونکہ یہ اس کو ایک داستانی رنگ ہمیشہ دیا جاتا رہا ہے اور اس سے عملی پہلو اخذ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، جو کربلا کا واقعہ اور یہ جو قربانی تھی، تو اس سے عملی ہدایات یعنی پریکٹیکل اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، پریکٹیکل اس میں سے انسٹرکشنز کیا نکلتی ہیں اور نمونہ عمل اسوہ عمل کیا نکلتا ہے، اس پر غالباً تاریخ میں کوئی زیادہ رہنمائی اس حوالے سے نہیں ملتی، تو ہمیں یہ ایک بہت مناسب موضوع یا انگریزی میں کہتے ہیں کہ ریلیونٹ لگا اس حوالے سے، تو ایک پیسج آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ تو کل جہاں تک بات کی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ بھئی سارا دن درود و تلاوت و ذکر اذکار کرتا ہوں تو رستے پھر بھی بند رہتے ہیں، تو کیوں ہے؟ تو واصف صاحب نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ درود شریف یا ذکر اذکار وغیرہ نہیں کرتے، بلکہ آپ بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا تلاش کرتے ہیں، کھانے کا یعنی اس کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا اکتساب کرتے ہیں کہ کھانا کہاں سے حاصل ہوگا، کیونکہ بھوک کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے۔ عالم اسباب ہے نا، کاز افیکٹ کی دنیا، تو سبب مسبب جڑا ہوئے ہیں، علت و معلول آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایوری تھنگ ہیپنس فار ریزن، تو اس کی ریزننگ ڈھونڈنی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور سب کو پتا ہے کہ بھوک کا جو ہے کھانے کے ساتھ تعلق ہے، جب آپ کو نیند آتی ہے تو پلنگ یعنی بستر کا استعمال کرتے ہیں، چارپائی کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب بارش ہوتی ہے تو آپ چھت کے اندر یا چھتری کے پناہ میں آ جاتے ہیں، مکان کہیں سے خستہ حال ہو جائے، چھت کہیں سے ٹوٹ جائے تو اس کو پلستر کرانے کا خیال آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھت کا تعلق سیمنٹ کے ساتھ ہو اور آپ جو ہے نا اس سے دوسری طریقوں سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے جی۔ سوچنا اور غور کرنا تنہائی میں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کوئی چیز حاصل کرتے رہیں اور نتیجہ پھر بھی اداسی ہے تو وہ چیز دینا شروع کر دیں، پھر اداسی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی راہ میں دینا اور دنیا میں چھوڑ جانا، ان میں بڑا فرق ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ولنگلی والنٹیرلی دے دینا تو وہ جو ہے نا وہ اس کا کئی گنا، کہیں فرمایا 10 گنا، کہیں فرمایا 70، کہیں فرمایا 100، کہیں 700 تک اس کا وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، ورنہ ون وے اور دی ادر چھوڑ کے تو چلے ہی جانا ہے، کیونکہ ہم اس کے صرف ٹرسٹی ہیں کچھ عرصے کے لیے، ٹھیک ہے نا، امانت کے طور پہ ہمارے پاس کوئی شے، کوئی صلاحیت یا کوئی ملکیت آتی ہے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی وہ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ دے جاؤ، چھوڑ جاؤ آگے اور اس کو ٹور جاؤ آگے کے لیے، اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اس طرف سے نہیں آتے، چیریٹی نہیں کرتے، والنٹری گیونگ جو ہے نا یہ نہیں کرتے۔ اچھا، ایک پھر اب جب اپنی باری آتی ہے تو بڑی دانائی کی باتیں کرتے ہیں، بڑے ہوشیار بن جاتے ہیں اپنے فائدہ نقصان کے معاملے میں، اور جب اللہ کی اس کی خوشنودی کی باری آتی ہے، اس کی مخلوق کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ تو بس محض عبادت پہ ہی راضی ہوتا، سوکھے سردوں پر اور سوکھی روزوں پر اور ان پہ ہی راضی ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے صرف عبادت پہ راضی کرتے رہتے ہو اور اپنے آپ کو گنتی کے ساتھ درست رکھتے ہو، یعنی اپنی چیزوں کو بڑھاتے جاتے ہو، اپنے معاملات فٹ رکھتے ہو، سیٹ رکھتے ہو، تو اللہ کا نام بھی گنتی کے ساتھ درست ہوتا ہے، اور وہ بھی واقعات اور حالات۔ جب آپ حج کرنے جاؤ گے تو ٹکٹ ضرور خریدو گے، کیونکہ آپ حج کرنے جا رہے ہو اور یہ حج کے واقعات ہیں، ٹکٹ خریدو گے تو اس سے لوگوں کا روزی روزگار کاروبار چلے گا، ٹریول ایجنسی کا چلے گا، ویزا آفس کا، ایمبیسی کا چلے گا، ایئر لائن انڈسٹری کا، ایویشن انڈسٹری کا چلے گا، پائلٹوں کا، اور جو کریو ہے اور جو اس میں جتنے ہاسپٹیلٹی کا سٹاف ہے، ان سب کے دھندے، ان سب کے کام چلیں گے نا، تو یہ دیکھنا ہوتا ہے سارے نظام جو ہے۔ تو ایک عبادت آپ ایک قربانی کرتے ہو، اس کا چمڑا اس سے وہ کسی جگہ کسی ویلفیئر ایسوسیشن یا فاؤنڈیشن کو جاتا ہے، وہ چلتا ہے، وہاں پہ لوگوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے، لوگوں کا سطر پوشی ہوتی ہے، یا وہ کسی فیکٹری میں وہ چمڑا چلا جاتا ہے تو اس سے جوتے بنتے ہیں، جیکٹیں بنتی ہیں، گلوز بنتے ہیں، تو لوگوں کا روزگار ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے تو اس سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا روزگار جنریٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح میکرو بڑے لیول پر سوچنا پڑتا ہے، اپنی ذات کے تنگ دائرے سے باہر نکل کے دیکھنا پڑتا ہے، پورے معاشرے اور سوسائٹی کی فکر کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسان اگر اپنے دینی خیال میں کہیں دقت محسوس کرے تو دنیا
اس کے اوپر یعنی دینی خیال کے اوپر یا اس مولا کے اوپر اس کی رضا کے اوپر نثار کرتا چل جائے، پھر اس کا دینی خیال آسان ہو جائے گا. کوئی گتھی ہے، عقیدے کی ہے، عمل کی ہے، کوئی ذہنی، کوئی فلسفیانہ، کوئی موشگافی ہے، وہ نہیں سلجھ رہی، کوئی اشکال ہے، نہیں کوئی دل کی کوئی بندش ہے، کوئی قبض آ گیا، بست نہیں ہو رہا، کشاد نہیں ہو رہی، تو صدقہ خیرات انفاق کے ذریعے سے اس مشکل کو آسان کرو، دینی خیال آسان ہو جائے. بلکہ یہ بہت ہی آسان بات ہے کہ دنیا کو دین بنا لو، یعنی دنیا کے جتنے کام ہیں اس میں دینا، لوگوں کا حق ادا کرنا، اور لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ، وہی جو فاصل صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ اپنا درجن 12 کا 13 کر لو، اپنا درجن 13 کا کر دو، اپنے حق سے زیادہ دینے لگ جاؤ، اگلے کے حق سے زیادہ دینے لگ جاؤ، اور اپنے حق سے اگر کم لینا پڑے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کا تو انفینٹ ریسورس، انفینٹ سپلائی کے ساتھ تعلق ہے نا، لامحدود خزانے سے آپ کو لینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہے، بہت ہی آسان بات ہے کہ دنیا کو یہ دین بنا لو. تو امیر آدمی یا آسودہ حال آدمی کو یہ آسان نسخہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پیسوں کے ذریعے اپنا باطن درست کر لے، وہ صرف پیسوں کے کام کرتا رہے. اسی طرح اسی پہ ہمارے خواجہ صاحب نے ایک دم مجھے فرمایا تھا، اسلام آباد میں تھے تو بند کمرے میں اور وہ اکیلے تھے. فرماتے ہیں کوئی صرف ختم خواجگان پڑھتا ہے، کوئی صرف ختم پڑھتا ہے، کوئی صرف ذکر کرتا ہے، کوئی صرف نعت پڑھتا ہے، یعنی اس پہ اس کے علاوہ اضافی بوجھ کہ وہ فائنانسز بھی کرے، اپنا مالیاتی طور پہ بھی زر معاونت تعاون لے کر آ گئے، وہ نہیں ڈالا. اور فرمایا کوئی صرف جو ہے نا لنگر کو کرتا ہے خرچ. لنگر کا مطلب ہے کہ محفل کا انتظام، ذکر اس کا. تو اس طرح سے یہ کام چلتا ہے. کوئی مالی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو اس سے اور اس کے بعد مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس نے بہت سارے لوگوں کے خرچے اٹھائے ہوتے ہیں، اس نے ایک فیکٹری چلانی ہے، اس نے اپنے سیکورٹی گارڈز کو، فیکٹری کے اسٹاف کو، اپنا بہت بڑے ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم کو چلانا ہے، تو وہ چلائے گا. وہ صرف اگر مالی معاونت، زر معاونت بھیج دے تو اس کا حق ادا ہو گیا، اس کا وہ پوری ہوگی، اس کی حاضری پوری ہو گئی. کوئی صرف ختم پڑھ لے گا، ذکر کر لے گا، نعت خوانی پڑھ لے گا، اس کی حاضری پوری. کوئی بیچارے کا مال نہیں ہے تو اس سے مال کی توقع اس پہ اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے، یا ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ کم ہو، اس کے بچے ہوں، کرائے کا مکان ہو. تو اس طرح سے حکمت کے ساتھ یہ سارے معاملات کرنے. جو بندہ جس قابل ہے، جتنا بوجھ اس کو خدا نے جس طرح کا بنایا نا، اس کو اس حساب سے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سمجھنا ہے. فرماتے تھے ہم اپنے مرید کو 3 طرح کی شناسائیاں عطا کرتے ہیں. اس کو مردم شناس، محل شناس، موقع شناس بناتے ہیں. اس کو پتہ لوگ کہ یہ آدمی یہ پرزہ کس کام کا ہے، یہ کس کام کا ہے، یہ کس کام کا ہے، اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے کہ اس کا ہی بھلا ہو، دین کا ہی بھلا ہو، معاشرے کا ہی بھلا ہو. اس سے کیا لیا جا سکتا ہے، اس سے کیا لیا جا سکتا ہے. تو الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ فطرتیں ہیں، الگ الگ مزاج ہیں، ان سے الگ الگ طریقے سے ڈیل کرنا ہے. حضور اسلام کے پاس بھی لوگ آتے تھے، فرماتے تھے ای الاعمال افضل. تو آپ نے اسی ایک سوال کا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے، ہر کسی کو الگ جواب دیا. کسی کو کہا کہ ماں باپ کی خدمت، کسی کو فرمایا جہاد، کسی کو فرمایا کہ نماز، کسی کو فرمایا کہ رات کی تہجد کی نماز، کسی کو فرمایا کہ چیریٹی کرنا، دینا دلانا، کسی کو فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی پرورش کرنا، ان کی کسب معاش کرنا. تو ہر کسی کو اس کے حال کے مناسب جواب دیا. ٹھیک ہے نا. تو ایک صاحب حکمت جو رہنما، لیڈر یا جو ذمہ دار شخص ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر کسی کو اس کے حسب حال دوا تجویز کرے. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں کہ ایک ہی لٹ سے سب کو ہانکتا پھرے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو غریب آدمی جو ہے وہ بھی سخی ہو سکتا ہے. وہ کیسے کہ دوسروں کی مال کی تمام، وہ اپنے دل کا سخی ہو جائے. غنی، غنی نفس کا سخی. وہ یہ کیا کہ کسی کے مال پہ نظر رکھنا چھوڑ دے، کمپیریزن، اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دے، اپنے حال کو اپنے ضرور اپنی صلاحیت اور اپنے جو دستیاب وسائل اس کے مطابق بہتر کرتا رہے، مگر تمنا چھوڑ دے، کسی کے مال پہ کبھی نظر نہ رکھے. تو وہ سخی ہو گیا جب اس نے اپنا دل بڑا کر دیا، دل غنی کر دیا، کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھی، کسی سے جیلسی حسد چھوڑ دیا، کسی سے کمپٹیشن چھوڑ دیا، اور اپنا جداگانہ راستہ، اس میں بے شک اس کو اللہ تعالیٰ مالداروں سے بھی زیادہ دے دے، وہ پھر اس کی محنت، اس کی تدبیر اور مولا کا دیا ہوا نصیب ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ لوگوں کی اس کی تمنا نہ کرے، اس پہ نظر نہ رکھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی سخاوت ہو جائے گی اس کے درجے کے مطابق. ٹھیک ہے جی. تو اور اپنا سفر کرتا جائے. ورنہ اللہ تو نور السماوات والارض، وہ تو زمین آسمان کا نور ہے. اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ رزق کا ذکر کیوں کرتا بھائی. وہ یہ نہ کہتا کہ میں تمہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پہلی آیت ہی یہی ہے سورہ بقرہ کی کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے رزق، اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے دیتے ہیں آگے. ٹھیک ہے نا. ورنہ اس کو ضرورت ہی نہیں کہتے کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، مال دیتا ہوں، اس میں سے زکوٰۃ دیا کرو، خیرات کیا کرو. گویا کہ آپ کی گنتی کے ساتھ آپ کو راستہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دیا کرو. وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اس نے کہا نا کون اللہ کو بہتر قرض دے گا، یعنی کہ اس کی مخلوق کو دے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے دیا.
اب میں تمہیں لوٹاؤں گا، اب میرے اوپر لازم ہو گیا کہ میں تمہیں اس کا اجر 10 گنا 2 گنا 100 گنا 70 گنا 27 گنا 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ بے شمار ایکسپونینشیل ریٹرنز دوں گا، اس کے انفینٹ ریٹرن. ٹھیک ہے جی. جی تو گویا کہ آپ کی گنتی کے ساتھ اللہ نے آپ کو راستہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دیا کر. پھر اللہ کے قریب آنے والے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے اور قریب آنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی ضرورت کا رکھ لو اور باقی جتنا دے سکتے ہو دے دو. اب بات سمجھ رہے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے کہ ضرورت کا رکھ لو اور باقی جتنا دے سکتے ہو تو اللہ کے اور بہت قریب ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنا درجہ کہاں رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے آپ آسانیاں مانگا کرو، اپنی دنیا کو دین بناتے چلے جاؤ، یعنی دنیا کو اس کی رضا کی خاطر استعمال کرتے جاؤ، دیتے چلے جاؤ، تو دنیا دینداری ہوگی ساری. اور یہ اس کا بڑا ہی آسان مسئلہ ہے. پھر فرماتے ایک ہوتا ہے عبادت کرنا، یعنی عبادت کا عمل، نماز روزہ حج وغیرہ، اور ایک عمل ہے سخاوت. سخاوت والا بھی حبیب اللہ کا دوست ہے. اور ایک اور عمل ہے الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا بھی اللہ کا دوست ہے. کسب کرنے والا، کسب معاش، رزق روزی، معاش، اپنا کسب معاش کرنے والا، کسب حلال کرنے والا، وہ بھی اللہ کا دوست ہے. تو جوتا بنانے والا اب اس کام کو اللہ کی عبادت سمجھے، اللہ کی محبت کا راستہ سمجھے اور پیار سے بنائے، شوق سے بنائے، اپنے کام میں پیشنٹ، اپنے دل انتھوزیاسٹکلی انوالو ہو جائے اپنے بزنس میں، اپنی پروڈکٹ کو بہتر سے بہتر کر جائے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ R&D کرتا جائے، اپنے معیار کو، اپنے پروڈکٹ کو، سروس کو بہتر سے بہتر کرتا چل جائے، کمپیٹیٹو کرتا جائے. اسے آج MBA کی دنیا میں، آج بزنس کی دنیا میں کہتے ہیں کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کرتا چلا جائے. جوتے بنانے والا ذرا پیار سے جوتا بنائے کہ اللہ نے اسے اس کام پہ لگایا. تو جو بھی آپ کا پیشہ ہے، قصائی ہے، موچی ہے، ہیئر ڈریسنگ ہے، سلون ہے، ٹیلرنگ ہے، درزی ہے، ڈرائی کلین، جو بھی پیشہ، جو بھی کام ہے آپ کا ذریعہ معاش، اس کو بہتر سے بہتر کرو. کسٹمر سیٹسفیکشن پہ، کسٹمر سروس کو بہتر سے بہتر کرتے چلا. ریسٹورینٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو بہتر کرتے چلا. ذرا پیار سے بنائے کہ اللہ نے اسے اس کام پہ لگایا، تو اپنے کام کو سنسیئرلی کرو. یہ بھی سب عبادات اور اللہ کی محبتوں کے رستوں کے حصے ہیں. پھر آپ کے اپنے کام میں بڑی رونق آ جائے گی. یعنی جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ سنسیئرلی کریں، اخلاص خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ کریں، اور اللہ کا خیال کریں کہ وہ دیکھنے والا ہے. تو جو آپ نے کانٹریکٹ کیا، جو بھی آپ کا MOU سائن ہوا ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جس کے ساتھ جو بھی اگریمنٹ ہے، اس کو بہتر طریقے سے اس کو فلفل کریں، اس کو کمپلائنس کریں. ٹھیک ہے جی کنفارمٹی کریں نارمز کے ساتھ. جو بھی اسٹیچوٹوری ریگولیٹوری ریکوائرمنٹس ان کو اچھی طرح فلفل کرے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ کا خیال کرے کہ وہ دیکھنے والا، اللہ دیکھ رہا ہے. تو کام میں ملاوٹ نہ ہو، کام میں کجی ٹیڑھا پن نہ ہو، دیری نہ ہو، کام میں ملاوٹ نہ ہو، کام میں بیزاری نہ ہو. بیزاری سے بے دلی سے کام نہ کرے. اپنا جو بھی کام ہے پورے تندہی کے ساتھ کیا جائے. اکثر لوگ کام تو کرتے ہیں لیکن پریشان رہتے ہیں. نہیں کام کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، خوشی سے کرنا ہے، خوش اسلوبی سے کرنا ہے. بیزار ہو کے کرتے ہیں تو پریشانیوں بیزاری کے سے منع کر رہے ہیں واسف صاحب. یہ ہے حسین کا سبق. حسین نے جب قربانی تو دل و جان سے قربانی دی، ورنہ وہ بڑی آسانی سے بیٹھ سکتے تھے مدینے میں. لیکن جب ان کو بار بار خطوط آیا کہ ہم تکلیف میں، ہم پریشانیوں میں، ہمارا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، ہمارا سوشیو اکنامکس کمپرومائز ہوئی ہے، ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے میں مسدود کر دیے گئے، تو وہاں سے ان کو لبریٹ کرنے کے لیے آئے، ان کو آزادیاں دلانے. یدعو عنہم اسرہم والاغلال، اسر بوجھ دور کرنے، والاغلال گردوں میں پڑے ہوئے توق غلامی اور توق خوف، اس کو توڑنے کے لیے وہاں سے نکلے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ان پہ ان کا مشقت میں پڑنا گراں گزرا تھا، تبھی اتنی ساری جد و جہد کر کے اتنا قربانی دینے کے لیے آئے. ٹھیک ہے. اس کو محض شہادت اور محض قتال فی سبیل اللہ نہ سمجھو، اس میں ہزاروں سوشل اکنامکس کے، فائنانس کے ریزنز ہیں. وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری اسٹرگل ہے، وہی جو حضرت موسیٰ اور شعیب کی اپنے نبیوں، اپنی قوموں کے لیے اسٹرگل تھی. ٹھیک ہے جی. تو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، ان کی بھلائی کا چاہنے والے، تو امت کا بھلائی کا چاہنے والا ہوگا. امت جب مسائل میں گھیری ہوگی تو امت کے لیے وہ نکلے گا، اپنی انا کو، اپنی عزت کو، اپنی نیک نامی کو، اپنی جو بھی ہے اس کی، جو اس کا وہ ہے، اس سے نیچے اترے گا. اس سے نیچے اتر کے اپنے پیڈسٹل سے، اپنے اسٹیٹ سے، اور لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے، ہم نوالہ ہم دسترخوان ہو کر ان کو وہاں سے لبریٹ، ان کو وہاں سے نکال کے، ان کی گردنوں کے توق جو ہیں ان کو توڑے گا، ان کو لبریٹ کرے گا، ان کو فریڈم دے گا. ٹھیک ہے جی.
اچھا لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کام تو کرتے ہیں لیکن پریشان رہتے ہیں, بیزار ہو کرتے ہیں, اور کوئی کام تو کرتے ہیں اس سے پریشانی ہوتی, بیزاری ہوتی, تو اس کام کو پلیزر بناؤ, اپنے کام کو پلیزر بناؤ, اپنے شعبے پر, اپنے پیشے پر فخر کرو, اس کو پلیزر بناؤ. پرانے زمانے میں ہندو لوگ ایسے لوگ ہوتے تھے, بنیا جو ہوتے تھے, کہ دکان میں اگر گاہک آتے تو وہ کہتے تھے بھگوان آ گیا, بھگوان کا روپ آ گیا, کیونکہ وہ رزق دینے والا بن کر آتا تھا. تو اس کا الرزاق کی تجلی اس کا مظہر بن کے, اس کا مجلہ بن کے, اس کا آئینہ بن کر آیا نا, تو اس کو اس طرح سے ریسیو کرتے تھے. الرازق, الرزاق, الباسط, المعطی کا روپ بن کر آیا ہوا ہے, تو آپ اس کو کیسے ریسیو کریں گے پھر؟ ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ رزق دینے والا بن کر آتا تھا, اس سے نفع ہوتا تھا. النافع, اب النافع کی تجلی چلتی پھرتی آ گئی, اب اس کو کیسے ریسیو کرنا ہے؟ جیسا کہ حق ہے, جیسا کہ بندگی کا حق ہے. تو اس کے لیے وہ بھگوان آ گیا. اور مسلمان جو ہے وہ یہ کرتا ہے, تو اس کی انکم کا ذریعہ جو تو دکان ہے اس کو پاکیزہ بھی نہیں رکھتا, یعنی بیزاری سے, ڈسپلیجر سے کام کرتا ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ قوم, لوگ انٹرپرونیورشپ, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, مضبوط ہوں, یہ قوم قوموں کی دنیا میں آگے بڑھے, مضبوط ہو. دیکھیں نا, اس وقت وہ کمپیٹیٹو چیزیں بتلا رہے تھے, 80s 90s کا دور, 70s کا دور ہوگا غالباً, جو بھی تھا. تو مسلمان کو بار بار جھڑکی اور اس کو ہدایت, اس کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اپنی عادتوں پہ غور کرے, اپنی سوچ پہ, اپنی فطرت پہ, اپنی حرکتوں کو سیدھا کرے. تو ساری یہ سیکولر حرکتیں ہیں, اس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ریلیجس حرکت نہیں ہے, سارے سیکولر. اس کو وہ کہہ رہے ہیں عبادت اور اللہ کی محبت سارا. اور مسلمان یہ کرتا ہے کہ جو اس کی انکم کا ذریعہ ہے, تو دکان اس کو پاکیزہ بھی نہیں رکھتا, یعنی جہاں سے اس نے اللہ کا رحم لینا ہے, الرحمن اور الرحیم کی تجلیات ریسیو کرنی ہے, اللہ کی طرف سے رزق لینا ہے, رازق کی اور رزاق کی تجلی جہاں سے ظاہر ہوگی, یعنی دکان سے. اور یہ دکان جو اس کا ذریعہ رزق, ذریعہ اصول رزق ہے, تو اس جگہ کو پاکیزہ بناؤ, یعنی اس میں سے ڈس آنیسٹی نکال دو, ملاوٹ, ڈیلے کرنا, ایم او یوز کی, اگریمنٹس کی خلاف ورزی کرنا, یہ سارے ڈرامے, یہ ساری شیطانیاں, مکاریاں, خباستیں نکال دو. اپنی فیئر ڈیلنگ پہ آؤ, ڈیلنگ فیئر کرو, آنےسٹ, اپ رائٹ, اور ویلیو دو پوری اپنے کسٹمر کو, اپنے پارٹنر کو, ایون کہ اپنے امپلائیز کو, جو ان کی زندگی میں جتنا ایڈ کر سکتے ہو ایڈ کرو. تو ذریعہ آمدن کو بہت پاکیزہ بنانے والا جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. پھر سن لو, تو جو ذریعہ آمدن کو پاکیزہ بنانے والا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو جو بھی آپ کا ذریعہ آمدن ہے اس کو پاکیزہ بناؤ, جس جگہ پر آپ کی نشست ہو, برخاست ہو یا بیٹھک ہو یا گھر ہو, تو اس کو اور پاکیزہ بناؤ. ڈیلنگ میں, لین دین میں آنےسٹی اور فیئرنیس اور کلیئرٹی لے کر آؤ, اکاؤنٹیبلٹی لے کر آؤ. پاکیزگی, خیرات اور وابستگی, یہ سارے اللہ کے راستے. وابستگی بھی اللہ کا راستہ ہے, پاکیزگی بھی, خیرات بھی, چیریٹی بھی, یہ سب اللہ کے راستے. وابستگی تو بہت ہو گئی, حسین سے وابستگی اور تعلق و نسبت کا تو بہت ذکر ہوتا ہے, لیکن آگے جو دوسرے اسباق ہیں ان کو بھی پکڑو. تو یہ ہولسٹک حسینیت, ہولسٹک عاشور کا سبق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, سنگل پوائنٹ اور محدود اور یک نکاتی نہیں, جامع, ہمہ گیر, ہمہ جہت. ٹھیک ہے جی, اس سبق کی کمی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس سبق کو یہاں سے پورا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمیاں پوری فرمائے, ہم سب کے ظاہری, باطنی, معاشی, اقتصادی, نفسیاتی, ذہنی, روحانی, قلبی, تمام گوشوں کو طاقتیں, عزتیں, برکتیں, تقویتیں نصیب فرمائے, اور ہمیں ایک مضبوط, مستحکم, سیلف ریلائنٹ شخص, فرد, معاشرہ اور قوم بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.